حضرات، مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ پلاسیبو ایفیکٹ کی تھیوری سے واقف ہوں گے۔ جی ہاں، دا پلاسیبو ایفیکٹ۔ مجھے بھی یوں ہی کچھ چیزیں سرچ کرتے کرتے اس کی ڈیٹیلز ملیں۔ میں نے پڑھا تو سوچ اور خیال کے کچھ باب کھلے تو سوچا کہ آپ دوستوں سے بھی شیئر کر لوں۔ پلاسیبو لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں آئی شیل پلیز۔ پلاسیبو کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے بنتی ہے کہ پلاسیبو از اینی تھنگ دیٹ سیمس ٹو بی اے ریئل میڈیکل ٹریٹمنٹ بٹ اٹ ازنٹ۔ It could be a pill, a shot, or some other type of fake treatment۔ یعنی معلوم ہوا کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ میں مریض کو دوائی کے نام پر ایک بے ضرر سی گولی، ٹیکہ یا علاج دے کر یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ یہ ایک بہترین دوا ہے، اور پھر مریض کے خیال کی قوت اس کی ریکوری کی سپیڈ کو بہتر بنا دیتی ہے، یا اس مریض کی صحت صرف اس پلاسیبو ایفیکٹ کے تحت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس تھیوری یعنی پلاسیبو، اس کے اوپر اس طریقہ علاج پر بے شمار سیمپل سٹڈیز موجود ہیں۔ یہ سٹڈیز ہمیں بتاتی ہیں کہ پلاسیبو جو ہے یہ ڈپریشن، پین، سلیپ ڈس آرڈرز اور معدے کے امراض کے سلسلے میں بہت افیکٹو ہے، اور یہ بہت بہتر کام کرتی ہے ان امراض کے لیے۔ اور اس کی وجہ ان سٹڈیز میں یہ بتائی گئی ہے کہ پلاسیبو ایفیکٹ کی وجہ سے ہمارا جسم اینڈورفن کیمیکل کی پروڈکشن شروع کر دیتا ہے، اور یہ جو اینڈورفن کیمیکل ہے یہ ایک قدرتی پین ریلیور ہے اور جسم کے مدافعتی نظام کو بہتر بناتا ہے۔ اس پلاسیبو ایفیکٹ کو انٹروڈیوس کروانے میں ایک اسکاٹش فزیشین اور فارماکولوجسٹ ولیم کولن اور برٹش فزیشین جان ڈگلس کا بڑا نام ملتا ہے، اور یہ زمانہ 17ویں صدی کے آخر کا زمانہ ہے۔ یعنی کہ آپ ان کا پیریڈ دیکھیں تو 1770s 1790s یا 1800 کے زمانے میں ان لوگوں کی سٹڈیز اور ریسرچ آپ کو ملے گی۔ یعنی کہ یہ کوئی نئی تھیوری نہیں ہے۔ اس کے بارے میں نیورو سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سمپلی دا ایکٹ آف ٹریٹنگ دا پیشنٹ can show improvement in patient, that is imagination can be power for healing۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ پلاسیبو سرجری از a fact۔ میں نے نیشنل جیوگرافی چینل پر ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ڈاکٹرز ایک ریئل سرجری کر رہے ہیں، اور اس میں اس پیشنٹ کو کمپلیٹ انستھیزیا یعنی کہ اس کو مکمل بے ہوشی نہیں دیتے، اس پیشنٹ کے اس جسم کے حصے کو جس کے اوپر وہ سرجری کر رہے تھے اس کو انہوں نے سن کر
علاج کر رہے تھے، اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے، آپریٹ کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ مریض سے باتیں بھی کر رہے تھے. اور ان باتوں کے درمیان وہ ڈاکٹرز مریض کو یہ بتا رہے تھے کہ ہم آپ کو اس سرجری کے دوران یہ جو میڈیسن ہم آپ کو ساتھ ساتھ دے رہے ہیں، یہ میڈیسن اتنی اچھی ہے اور اس کی یہ اتنی افیکٹو ہے کہ اس سرجری کے بعد آپ کو ریکور کرنے میں یہ حیرت انگیز طور پر مدد کرے گی. اور دوستو، آپ یقین کیجئے کہ اس ویڈیو میں دکھایا گیا، ایز اے رزلٹ اس میں پھر بتایا گیا، یہ حیرت انگیز طور پر یہ دیکھا گیا کہ واقعی اس مریض کی ریکوری کی رفتار اس آپریشن کے بعد بہترین تھی. تو خواتین و حضرات، اس تھیوری اور اس تھیوری کے متعلق ان چیزوں کو پڑھتے پڑھتے میں سوچنے لگ گیا کہ کیوں نہ ہم لوگ اس پلیسیبو ایفیکٹ کو اپنے معاشرتی رویوں اور معاشرتی زندگی کی اصلاح میں استعمال کریں. مثال کے طور پر آپ کو اپنا کوئی کولیگ، کوئی دوست، کوئی ریلیٹیو پسند نہیں ہے، یا اس کی کوئی عادت ہمیں پسند نہیں ہے، یوں لے لیجئے، یا ہم ان کو کسی عادت کی وجہ سے ناپسند کرتے ہیں، تو ہم لوگ ذرا ہمت کر اور اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے کسی انسان کی، اپنے کسی بھائی بہن کی اصلاح کی خاطر اور اس کی بہتری کی نیت کرتے ہوئے اس کی جھوٹی تعریف ہی کر دیں، یعنی پلیسیبو تعریف، کہ جناب آپ نے تو اپنا کام بڑی محنت سے کیا اور میں نے دیکھا اور میں نے اب یہ محسوس کیا کہ آپ تو اپنا کام بڑی محنت سے کرتے ہیں، یا یہ کہ میں کچھ دنوں سے آپ میں بڑی مثبت تبدیلی دیکھ رہا ہوں، یا پھر یہ کہ آپ پلیز مجھے معاف کیجئے، میں آپ سے کچھ کھچا رہتا تھا اور میں اپنے اس رویے پر معذرت خواہ ہوں، آپ تو بڑے نفیس انسان ہیں. اول تو آپ کے اس عمل کا ریئیکشن ضرور ہوگا، یعنی پلیسیبو ایفیکٹ ضرور آپ کو نظر آئے گا. اور فرض کر لیجئے کہ کہیں اثر نہیں بھی ہوتا، تو کم از کم ہم لوگوں کو ایک اچھا کام کرنے کا اور ایک اچھا کام شروع کرنے کا ثواب تو بہرحال مل ہی جائے گا. اسی طرح سے ہم اگر دیکھیں اور اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں تو بہت سے لوگوں کی ہماری زندگی میں اتنی اہمیت نہیں ہوتی. اس طرح سے لے لیجئے کہ وہ ہماری دانست میں چھوٹے چھوٹے سے کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، جن کو کچھ ہم اتنا خاص نہیں سمجھتے اور جن کو کبھی ہم نے ایکنالج بھی نہیں کیا ہوتا، یا اس طرح سے کہ وہ کام ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہو رہے ہوتے. مثلا ہمارا مالی، سویپر، گلی کا چوکیدار، تو اگر ہم انہیں توجہ دیں، پلیسیبو توجہ ہی دے دیں، دل سے نہ صحیح، اور کسی دن آتے جاتے انہیں روک کر، خاص طور پر ان سے مخاطب ہو کر انہیں کہیں کہ یار مالی صاحب، آپ کا کام تو بڑا ٹیکنیکل ہے اور تم تو بڑی اس میں مہارت رکھتے ہو کہ کب کب پودوں کو پانی دینا ہے، کب کب نہیں دینا، کس پودے کو اب یہ کیڑا اس پر اثر انداز کر رہا ہے، اب اس پہ کون سی دوائی ڈالنی ہے، کس وقت کون سی کھاد ڈالنی ہے. تو یہ تو بڑا مہارت کا کام ہے اور مجھے تو اتنا پڑھ لکھ کر بھی یہ سب کچھ معلوم نہیں ہو سکا. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے کام میں پلیسیبو ایفیکٹ کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا.
دنیا میں پلیسیبو جو ہیں اس کے ایکسپرٹس اور پلیسیبو فزیشنز اور نیورو سائیکالوجسٹ، یہ لوگ جو ہیں جو اس طرح انسان کو اس کی ذہنی اور جسمانی بیماریوں سے لڑنے کے لیے اور اس کا حل تلاش کرنے کے لیے اس پلیسیبو سے کام لے رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی اپنے چھوٹے چھوٹے سے پیمانوں پر جتنی ہماری گنجائش ہے اپنی معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس ٹیکنالوجی تو نہیں کہہ سکتے، کانسیپٹ کو کہیے گا کہ اس کانسیپٹ کو اپلائی کرنا شروع کر دیں، اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں کہ ہم اپنا معاشرہ بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو شاید ہم اس میں کامیاب بھی ہو جائیں، اور کامیاب نہ بھی ہوں تو کم از کم ہمارا نام ان لوگوں کی فہرست میں تو شامل ہو جائے کہ جن لوگوں نے ایٹ لیسٹ کوشش تو کی تھی۔ تو آپ سب دوستوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس پلیسیبو ایفیکٹ کو اپنی رویوں میں اور اپنی معاشرتی زندگی میں اپلائی کرنے میں میری مدد کیجیے، اور خصوصی طور پر میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ میں بھی اس پر عمل کر سکوں۔ آپ لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔